اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ شرعی اصطلاحات ہم نے اس کے 2 لیکچر الحمدللہ اب تک کور کر لیے ہیں، جس میں ہم نے شرعی اصطلاحات کہتے کس کو ہیں اس کے بارے میں پڑھا، یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے اور مکروہ ہے، خلاف اولیٰ 7۔ یہ کس کو، یہ ٹرمز جو ہیں ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم نے فرض کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھ لی ہے اب تک، کہ فرض کسے کہتے ہیں اور فرض کی ٹائپس کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم نے آج کے لیکچر میں چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں اور سنت اور واجب میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر شرعی اصطلاحات میں، وہ ہے واجب۔ واجب کی ڈیفینیشن کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ فرض کے قائم مقام ہے، اس کو فرض کا ہی درجہ دیا جاتا ہے۔ اس میں جو ڈفرینشیٹ ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ یہ دونوں اگر ایکول ہیں تو ان میں کچھ فرق تو ہوگا جس کی وجہ سے ان کو الگ الگ ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی آگے جا کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو واجب وہ ہے جو شریعت کی ضمنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا کرنا ضروری ہے اور اس کا بلا کسی تعویل یا بلا کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق بھی کہلاتا ہے، یعنی نافرمانی کا مرتکب ٹھہرتا ہے اور عذاب کا بھی مستحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا بلکہ گمراہ ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن واجب کا انکار کرنے سے انسان کفر کی حد تک تو نہیں جاتا لیکن گمراہ ضرور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو جو شریعت کی ضمنی سے۔ اب سب سے پہلے جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ عام سٹوڈنٹس کے لیے جن کو اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ کہ دلائل میں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، دلیل کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ جو یہ ضمنی دلیل ہے اس کو میں آگے جا کے ڈیفائن کر دوں گی، اور دلیل قطعی کو ڈیفائن کروں گی، اس سے پھر یہ ضمنی دلیل بھی ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ کون سے دلائل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں کہ واجب کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عبادت دائماً کیا ہو اور اس کے تارک پر، اس کے چھوڑنے پر، ٹھیک ہے، آپ نے انکار کیا ہو یا اس کے ترک پر وعید فرمائی ہو۔ اس کی مثال بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے بطور عبادت ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے ترک کرنے پر انکار اور وعید فرمائی۔ اب آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ واجب کس کو کہتے ہیں بیسیکلی، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس کو متواتر کیا، کرتے رہے، اس کو بلا عذر چھوڑا نہیں، اور اس کو چھوڑنے والے کو وعید کا مطلب ہے کہ سزا کی خبر سنانا، کہ وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا جو بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑے گا، جیسے کہ جو فرض نماز ہے وہ اس کے ساتھ با جماعت ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جو خواتین سن رہی ہیں وہ کہیں کہ ہمیں بھی کوئی مثال دی جائے ہمارے مطابق، کہ چلو ہم پر تو فرض نہیں ہے کہ با جماعت نماز ادا کی جائے مسجد میں جا کے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک اور مثال ابھی میرے ذہن میں اچانک سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واجب کیا ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی کسی وجہ سے، ہم کہیں جی ہم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ایک رکعت میں؟ تو جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ پہلے 2 رکعتوں کے بعد اگلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ لازماً ہے، اس کے بعد جو قرات کی جاتی ہے وہ آپ نے اگلی 2 رکعتوں میں نہیں کرنی، لیکن سورۃ فاتحہ چھوڑنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ واجب کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واجب کے بجا لانے پر ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہم مستحب پڑھیں گے، اس میں آپ کو پھر اور کلیئر، یعنی جتنی ٹرمز ہم آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو پچھلی مزید کلیئر ہوتی جائیں گی، ان گزشتہ ٹرمز اور جو نیو ٹرم ہم سیکھ رہے ہوں گے ان کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہاں پر ڈفرینشیٹ میں کرتی ہوں، واجب اب ہم پڑھ رہے ہیں، فرض ہم نے پڑھ لیا، تو فرض کے انکار سے کفر لازم آتا ہے لیکن واجب کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ فرض اور واجب میں جو بیسک فرق ہے، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں آگے جا کے آپ کو آسان الفاظ میں کر کے سمجھا دوں گی، تو میں بہت مفسرانہ گفتگو نہیں کروں گی یہاں پر، اور نہ ہی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گی ان کی، اتنا بتا دوں گی کہ آپ کو یہ ٹرم سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں عوامل سیم ہیں، دونوں کی اہمیت سیم ہے،
البتہ جو مین ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے ان کو دو ٹرمز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے واجب اور فرض اور، وہ مین کیا ہے، ثبوت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے دونوں میں کچھ فرق ہے، مائنر سا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہ فرض کا ثبوت کسی ایسی نص سے ثابت ہوتا ہے جو دلالت اور ثبوت دونوں لحاظ سے قطعی ہو۔ قطعی مطلب قرآن یا حدیث متواتر سے، صحیح حدیث سے جس کی سند ویلڈ ہو، جس کے راوی ویلڈ ہوں، ان سے ثابت ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے، دلیل قطعی، ٹھیک ہے۔ تو فرض کا ثبوت جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، ایسی نص سے، نون صاد نص، دیٹ مینس کہ جہاں سے ہم نے حکم اخذ کیا ہوتا ہے وہ چیز، چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ چاہے وہ کوئی حدیث ہے، ود ویلڈ ریفرنس اینڈ ویلڈ جو اس کے راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات ہو گئی نا کہ فرض میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے، ایسی نص جو کہ قرآن اور حدیث متواتر سے، صحیح حدیث سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو واجب ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ کسی ایسی نص سے ہوتا ہے جو دلالت اور ثبوت میں سے صرف کسی ایک لحاظ سے قطعی ہو اور دوسرے لحاظ سے قطعی نہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ فرض میں دونوں اعتبار سے قطعی ہونا لازم ہے، واجب میں ایک لحاظ سے قطعی ہے، دوسرے سے نہیں بھی ہے، تو یہ چیز اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرض کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اہمیت کی بات کر لیں تو دونوں کی اہمیت سیم ہے بس۔ اور سزا کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو فرض کا جو چھوڑنے اور جان بوجھ کر چھوڑنے اور اس کو جائز سمجھنے اور اس کا انکار کرنے والے، اب جو اس کو جائز سمجھ رہا ہے اپنی نادانی کے باعث، اس کو تو ہم ڈائریکٹ کافر نہیں کہیں گے، اس کو ہم گمراہ کہیں گے اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو جانتے بوجھتے اس کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو واجب کا انکار کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ نافرمان فاسق ضرور ہے اور اس کو بھی سزا ملے گی، شرعی اعتبار سے اس کو دنیا اور آخرت کی طرف سے اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ اس کا عمل ہوگا اور اللہ کی ناراضگی کا اس کو سامنا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مین ڈفرینشیٹ اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں اور فرض اور واجب میں ڈفرینشیٹ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے سیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم مزید بات کر لیں گے شرعی اصلاحات کے بارے میں، جس میں سے آج ہم نے واجب کو پڑھ لیا اور پچھلے لیکچر میں فرض اور فرض کی ٹائپس کو پڑھ لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سنت موقدہ اور غیر موقدہ، سنت کسے کہتے ہیں اور موقدہ اور غیر موقدہ کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب تک کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔